بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شاہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاک میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص امانت میں خیانت یا مجرمانہ خیانت کا مرتکب کب، کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن PPC 406 میں خیانت مجرمانہ یا بریچ آف ٹرسٹ پر کتنی سزا کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن ویورز کے لیے ادھوری نہ رہ جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہم PPC سیکشن 405 اور 406 کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ PPC سیکشن 405 میں امانت میں خیانت یعنی کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کو بیان کیا گیا ہے، اور PPC سیکشن 406 میں خیانت مجرمانہ کی سزا کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ PPC سیکشن 405 any manner entrusted with property dishonestly misappropriates or dishonestly uses, disposes of that property in violation of any direction of law. PPC section 406 commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both. مطلب، جب بھی آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، آپ اپنی پراپرٹی، استعمال کی چیزیں اور رقم وغیرہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ڈس اونیسٹلی ان چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہے یا کسی اور کو فروخت کر دیتا ہے، چاہے وہ پراپرٹی موویبل یا اموویبل، مطلب منقولہ یا غیر منقولہ ہو۔ آپ 100% انٹرسٹڈ ہو کر اپنی چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ بندہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہو کر ان چیزوں کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تعزیرات پاکستان کے سیکشن 406 کے مطابق اس کی سزا 3 سال سے 7 سال تک اور پلس جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک کگنیزیبل آفینس ہے، اس لیے یہ نان بیلیبل بھی ہے۔ عام طور پر پولیس کے پاس جائیں، آپ پولیس کو بتاتے ہیں کہ فلاں کے پاس میں نے رقم رکھوائی تھی تو وہ اب مجھے رقم واپس نہیں کر رہا، تو پولیس کہے گی یہ آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، آپ سول سوٹ فائل کریں۔ لیکن آپ نے پولیس کو یہ لازمی بتانا ہے کہ یہ چیز، یہ رقم، یہ پراپرٹی میں نے اس کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، تب آپ کی بریچ آف ٹرسٹ کی FIR سیکشن 406 کے مطابق درج ہوگی۔ ویورز، جب بھی آپ نے اپنی کوئی قیمتی چیز، رقم، سونا، پراپرٹی کسی دوسرے کے حوالے کریں، چاہے جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو آپ کے پاس ریٹن ایگریمنٹ یا ریٹن ریسپٹ 2 گواہان کی موجودگی میں ہر حال میں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو بطور امانت چیز ثابت کرنا کورٹ میں مشکل ہو جائے گی۔ ویورز، اب ہم خیانت مجرمانہ یا امانت میں خیانت یا بریچ آف ٹرسٹ کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1، زینب نے اپنے نوکر کو 10,000 روپے کا کیش دیا اور کہا کہ یہ کیش عائشہ کو اس کے گھر دے کر آؤ، لیکن نوکر وہ کیش اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہے۔ زینب کا ٹرسٹ اس نوکر نے توڑ دیا، یہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہو گیا۔ ایگزامپل نمبر 2، آسیہ نے لمبی چھٹیوں کے لیے دوسرے شہر جانا تھا تو اس نے اپنی سہیلی عالیہ کو اپنا 5 تولے سونا دے دیا
کہ میرے جانے کے بعد یہ کہیں گھر سے چوری نہ ہو جائے۔ آپ یہ سونا اپنے پاس رکھ لو، میں واپسی پر لے لوں گی۔ تو عالیہ نے اس زیور کو سیل کر دیا تو اس نے امانت میں خیانت کی۔ ایگزامپل نمبر 3، احمد نے مرتے ہوئے اکرم کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس پراپرٹی کو جیسے میں نے بتایا ہے ڈسٹریبیوٹ کروا دینا، لیکن اکرم نے ایسا احمد کے مرنے کے بعد بالکل نہ کیا تو اس نے گویا کہ خیانت مجرمانہ کی ہے۔ ایگزامپل نمبر 4، آپ کسی دوسرے شہر میں 2 سال کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کسی فرنیچر شو روم والے کو کہتے ہیں کہ میرا سامان رکھ لو، میں واپسی پر کرایہ دے کر فرنیچر کو لے جاؤں گا، لیکن آپ نے جب 2 سال بعد واپسی کی، فرنیچر اس کا بیچ دیا تو یہ بریچ آف ٹرسٹ کا مرتکب ہو گیا۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ پی پی سی سیکشن 405 اور 406 کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کا کیس جب بھی آپ نے فائل کرنا ہے، لفظ بطور امانت لکھنا بہت ہی ضروری ہے، تب آپ کی ایف آئی آر مدرجہ بالا سیکشن کے مطابق فائل کرے گی۔ اس میں کسی لین دین یا معاملات کا ذکر بالکل نہیں کرنا، بلکہ اس میں آپ اس کی بدنیتی کو ثابت کریں کہ یہ میں نے چیز اس کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔